بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1334 ہے اور آج سورۃ الحج کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 30 تا 33، 30 to 33۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن يعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ذالک حکم یہی ہے، ومن اور جو شخص یعظم تعظیم کرے حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فہوا تو وہ خیر بہت بہتر ہے، لہو اس کے لیے، عند ربی اس کے رب کے نزدیک، وہ حلت اور حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، انعام چوپائے، الا ما سوائے ان کے، یتلا جو پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر، فجتنبو لہذا تم بچو، الرجسا ناپاکی سے، من الاوثان بتوں کی، وجتنبو اور تم بچو، قول الزور جھوٹی بات سے، حنفاء یکسو ہو کر، للہ اللہ ہی کے لیے، غیر مشرکین اس حال میں کہ نہ شریک ٹہرانے والے بھی اس کے ساتھ، ومن اور جو کوئی یشرک شرک کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، فکأنما خر تو گویا وہ گرا، من السماء آسمان سے، فتخطفه تو اچک لے جائیں اسے، الطیر پرندے، او تہوی بھی یا اسے لے کر گرا دے، الریح ہوا، فی مکان سحیق کسی دور دراز جگہ میں۔ ذالک بات یہی ہے، ومن اور جو شخص یعظم تعظیم کرے، شعائر اللہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی، فإنہا تو بلا شبہ یہ، من تقوی القلوب دلوں کی پرہیزگاری سے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان چوپایوں میں، منافع ہیں، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، ثم محلها پھر ان کی حلال ہونے کی جگہ ذبح، الی البیت العتیق قدیم گھر بیت اللہ کے نزدیک ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے ہے۔ پھر تمہارے لیے ان میں منافع ہیں ایک مقررہ مدت تک، پھر اس کی جگہ یعنی حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق ہے۔ ان 4 آیتوں میں 13 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ ساری باتیں یاد رکھو۔ دوسری بات، جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے۔ تیسری بات، اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ چوتھی بات، سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ پانچویں بات، ان جانوروں کے سوا جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ چھٹویں بات، بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو۔ ساتویں بات کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ آٹھویں بات، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو۔ نویں بات، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ 10ویں بات، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ پھینک دے۔ 11ویں بات، جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی کی ہے۔ 12ویں بات، تمہیں ایک دن معین وقت تک ان جانوروں سے
فوائد حاصل کرنے کا حق ہے۔ 13ویں بات، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ بزرگان محترم، ذالکہ کہہ کر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ بات ہو چکی، یعنی مقررہ ایام ذکر اور نظروں کو پورا کرنا اور طواف کعبہ وغیرہ کی بات ہو چکی۔ اب آگے اللہ کی حرمات کی تعظیم سے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا تو اس کا یہ تعظیم کرنا اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حرمت سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کا شریعت میں احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت کے وہ سارے احکام جو حج سے متعلق ہوں یا دیگر عبادات سے متعلق ہوں، ان تمام احکام کا احترام اور لحاظ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج میں جو حرمات ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، میاں بیوی والے تعلق کو کام میں نہ لائے، کسی جانور وغیرہ کا شکار نہ کرے، احرام کی حالت میں وہ کام نہ کرے جو اس حالت میں منع ہے۔ جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا اس کا یہ تعظیم کرنا اس کے لیے نفع بخش اور خیر کا باعث ہوگا، اور ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کرے گا، انہیں قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ احلت لکم الانعام کے ذریعے یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں کہ ان چوپایوں کو تم ذبح کر سکتے ہو اور تم انہیں کھا بھی سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو جانور حلال ہیں تم احرام کی حالت میں بھی ان جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو، مثلا اونٹ، گائے، بکرا، بھیڑ وغیرہ۔ ہاں، خشکی کے جانوروں کا شکار حالت احرام میں نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، وہ جانور حلال نہیں ہیں جن کی تلاوت یعنی جانوروں کے حرام ہونے کی تفصیلات بیان کی گئیں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وغیرہ وغیرہ، مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد بتوں کی گندگی سے بچنے کا حکم دیا گیا، یعنی شرک کو گندگی سے تعبیر کیا گیا تاکہ شرک کی نفرت لوگوں کی دلوں میں بیٹھ جائے، اور یہ حکم دیا گیا کہ بتوں کی عبادت سے رک جاؤ اور دور رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جھوٹی باتوں سے گریز کرو، یعنی جھوٹی باتوں سے بھی بچو، باطل باتوں سے بھی بچو اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی کے ذریعے یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان ساری ہدایات پر قائم رہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اور خالص اللہ ہی کے ہو کر ان ہدایت پر قائم رہو، اور باطل سے اپنا رخ پھیر لو، جس حق کا عزم لیے ہوئے زندگی بسر کرو کہ اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کرو۔ بتوں کی گندگی سے بچنے کا حکم دینے کے بعد بطور وعید یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص بلندی سے گر پڑے اور پرندے اسے اچک لیں اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جائیں، یا یہ کہ اس شرک کرنے والے کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس کو ہوا اڑا کر لے جائے اور کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں توحید کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ ایسے شخص کی حیثیت، اس کا انجام بس اس شخص کے جیسا ہے جیسے کوئی شخص بلندی سے گر پڑے اور اس کے گرتے ہی پرندے اس کو اچک لیں اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جائیں، یا اس شخص کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جسے ہوا اڑا کر کہیں دور لے جائے اور وہاں پھینک دے۔ یعنی جس طرح ایسے حالات سے دو چار شخص کا ہلاک ہونا یقینی ہے، بالکل اسی طرح شرک کی ہلاکت اور تباہی ہے کہ جو شخص شرک میں پڑے گا وہ نجات نہیں پا سکتا، سلامتی کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دوبارہ اس مضمون کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے گا تو اس کا یہ تعظیم کرنا اس کے دل کے تقوی کی وجہ سے، چونکہ مضمون حج اور حج کے مناسک وغیرہ سے متعلق ہے، تو اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو کوئی شخص قربانی کے ان جانوروں کی تعظیم کرتا ہے جو قربانی کے لیے حرم کی جانب لے جا رہے ہیں، تو ان کی تعظیم کا صادر ہونا دراصل ان کے دلوں میں موجود تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے وہ تعظیم کرتا ہے، اور جو متقی نہیں ہوتا وہ تعظیم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔